کہ ہر زندہ کے اندر زندی روح موجود ہو. یہ میں نہیں، حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بعض مقامات پر فرمایا گیا گزرنے والوں کو زندہ، اور بعض مقامات پر فرمایا گیا ہے چلتے پھرتے مردے، یہ کھاتے پیتے مردے، یہ اڑتے بیٹھتے مردے. کیوں؟ یہ قلب سلیم باقی نہیں رہا. اب یہ قلب سلیم کیا ہے؟ یہ روح اور جسم اور قلب سلیم کا سنگم ہے. یہ اگر قلب سلیم باقی نہ رہے تو کوئی بھی نعمت برقرار نہیں رہتی. بزرگان دین نے، علماء کرام نے لکھا کہ دیکھو کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پوترا پاتری نواسا نواسی کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں نازیبا چیز گفتگو کرے یا پکچر دیکھ لے، ایسی جو آج کے زمانے میں چل رہی ہے، تو تیار ہو جاؤ اس گھر کے قلب سلیم کی میت ہو چکی ہے، یعنی اس کے دل اب مردے ہو چکی ہے. اب یہ چلتے پھرتے، کیونکہ اب ان کو پاس و لحاظ باقی نہیں رہا. کیونکہ جب قلب سلیم زندہ ہے تو ہر قدر کی قدر ہوتی ہے، ہر قدر کی قدر ہوتی ہے. یہ قلب سلیم وہ نعمت ہے، یہ قلب سلیم وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تو کعبہ ہے، مگر ایک مومن کا دل تجھ سے 1000 دگنا زیادہ ہے. یعنی وہ قلب جس کو حضور ہر مومن کے قلب کو زندہ اگر ہو جائے اور اگر یہ دل بیمار ہو جائے تو ہر نعمتیں، ہر عبادتیں کا مزہ نہیں ملتا. اگر جسم بیمار ہو جائے اور کھانے کے لیے بریانی دی جائے تو وہ صاف ستھرا کہہ دے جا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. نعمتیں سامنے لا کے رکھ دو، میٹھا سا میٹھا شربت لا کر رکھ دو تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو دوا کی ضرورت ہے. اب اسی طرح تلاوت کا تو موقع ہے مگر تلاوت کر نہیں رہا ہے، یا کر رہا ہے تو جس انداز کی ہونی چاہیے نہیں کر رہا ہے، یا کر چکا تو بعد میں تبدیل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اب اس کا قلب بیمار ہے. فی قلوبہم مرض، اس کا دل بیمار ہے. اب اس کا علاج کراؤ. ہمارے معاشرے میں آج اس کی سخت ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ اگر کوئی عذر شرعی ہے تو اللہ و بندے کے بیچ کے معاملات ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی رمضان کا اہتمام کیے بغیر، اس کا ادب کیے بغیر بازاروں میں کھا پی رہا ہے تو پھر اس کی روح اور اس کا قلب بے انتہا بیمار ہے. اور ایسے کے بارے میں عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قلب کی بیماری کا علاج نہیں کیا گیا تو ختم اللہ علی قلوبہم لگ جائے، یعنی وہ دل اب مردہ ہو جائے. اور جب دل مردہ ہو گیا تو اب اس کے پاس حلال اور حرام کی، علماء مشائخ کی، نیک اور بد کی کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی. ماں باپ کی، اساتذہ کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی کوئی ادب اور تمیز باقی نہیں رہے گی. نیک لوگوں کی محفلیں اس کے اندر چوبنا ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گا. اس طرح بے چین ہو جائے گا، حضرت نے لکھا اپنی کتاب میں کہ گویا اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور دھواں چھوڑ دیا گیا. کیوں؟ اس کا قلب اب قلب سلیم نہیں رہا. تو لوگوں غور کرو کہ آپ اگر نماز میں ہیں اور آپ کی نگاہیں نماز میں رہتے ہوئے پر بھی ادھر ادھر دیکھ رہی ہے تو اپنے دل کا علاج کراؤ. دل کے علاج سے مراد ظاہری ڈاکٹر کے پاس نہیں، بلکہ اس کے لیے فرمایا گیا کہ تم نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کرو، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبتیں تمہارے قلب کو قلب سلیم تک، یعنی دلوں کی بیماریوں کو دور کرتی ہے. اللہ کے ذکر میں وہ شفا ہے، اللہ کے کلام میں وہ شفا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود میں وہ شفا ہے، اللہ کے کلام میں وہ شفا ہے. اور اللہ نے جن کے سینوں میں اللہ کا علم اتارا ان کی صحبتوں میں وہ اللہ نے شفا رکھی ہے کہ ان کی برکتوں میں اگر تم بیٹھتے رہو گے تو اللہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا. یہاں تک کہ فرمایا گیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بیمار کو کسی مدرسے کی گھاس اکھاڑ کر کھلا دی جائے تو اللہ اس میں بھی شفا رکھا ہے.
مگر آج افسوس در افسوس کہ آج ہم مدرسوں کا اہتمام، ادب، اس کی تمام چیزیں کھو بیٹھے۔ تو لوگوں آپ غور کرو کہ اب آج میں آپ کو وہ نسخہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو شب قدر کی عبادت، شب قدر کے تمام فضائل آپ کو مل سکیں گے، اور وہ ہے اس کی روح۔ اب وہ روح کے اندر بھی ایک چیز ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اخلاص۔ وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ جس کے اندر اخلاص کی عبادت ہو، وہ 100 سجدوں پہ نہیں، 2 سجدوں پہ اتفاق کر کر اخلاص کے ساتھ رہتا ہو، اور وہ عاجزی اور انتصاری اختیار کرتا ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً تو نے اخلاص کی بنیاد پر جو تو نے 2 سجدے کیے تھے، آج وہ ساری کی ساری اخلاص کی نعمت کی برکت سے تیرے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اخلاص سب سے بڑی نعمت ہے۔ رمضان کا ادب اخلاص سے ہونا چاہیے، نہ کہ روزے اور تراویح نہیں۔ تراویح تو پڑھنا ہے، روزے تو رکھنا ہے، تلاوت تو کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ بے انتہا ضروری ہے کہ اخلاص رکھا جائے۔ جس کے دل میں، جس کے سینے میں، جس کی زندگی میں اخلاص نہیں ہے، وہ سمجھو ساری کی ساری زندگی سے مردہ جی رہا ہے۔ اور حضرت لکھتے ہیں، واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص جو یہودی تھا، وہ ایک مرتبہ، درود شریف پڑھ لیجیے، ایک یہودی تھا، اپنے لڑکے کے ساتھ ایک مرتبہ بازار میں نکلا۔ نکلنے کے ساتھ ہی جو ہے، رمضان کا مہینہ تھا، اس کا بیٹا بازار میں کچھ لے کر کھاتے ہی اس یہودی باپ نے اس کے گال پر ایک تماچا کھینچا اور کہا کہ لڑکے تجھے نہیں معلوم کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے مسلمانوں کا، اس کا ادب کر، بازار میں مت کھا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ بابا ہم تو یہودی ہیں، ہم تو مسلمان نہیں ہیں، پھر یہ وجہ کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ ہاں ہم ذات سے یہود ضرور ہے، مگر اس کا ادب اور احترام ہمارے لیے ضرور ہم کریں۔ وہ بھوکے اور پیاسے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمیں کھا پینا نہیں چاہیے، اس رمضان کا ادب ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو جو یہودی ہے، رمضان کا ادب سکھا رہا ہے، رمضان کا ادب سکھا رہا ہے۔ توجہ دیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کس کا انتقال ہو جاتا ہے؟ اس یہودی کا۔ تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کہ تیرا وہ کون سا عمل ہے؟ تو یہودی تھا کہ تو جو ہے جنت میں ٹہل رہا ہے؟ تو اس لڑکے کے والد نے کہا کہ ہاں میں یہودی تھا، مگر میں ہر سال رمضان کا ادب کرتا تھا، رمضان کا احترام کرتا تھا، اور میرے اپنے گھر والوں کو بھی یہ تاکید کرتا تھا کہ خبردار، بازار میں کوئی کھانا پینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے، اس کا ادب کیا جائے۔ اور اس کے ادب کی کے ذریعے جب میں آخری وقت پر آیا تو اللہ نے مجھے ایسی توفیق دی کہ میں کلمہ پڑھا۔ یہ ایک رمضان کے ادب کی برکت سے اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کیا، اور میرے کلمے کے ساتھ میرا انتقال ہوا۔ ظاہری طور پر تو مجھے اس قبرستان میں دفنا دیا گیا، مگر قبرستان کے دفنانے کے بعد جب لوگ چلے گئے تو مجھے زمین کے اندر سے مسلمانوں کے قبرستان میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایک رمضان کا ادب، کوئی عبادت اس نے نہیں کی، کوئی سجدے، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ نہیں، ادب کیا۔ تو سوچو لوگوں کہ جو یہودی ہو کر ایک رمضان کا ادب کر لے تو آخر وقت اللہ اس کو انعام کلمے سے نواز رہا ہے، جنت میں عطا کر رہا ہے۔ تو ایک مسلمان ہو کر اگر ہم رمضان کا ادب کریں تو ہمیں کتنا اللہ نواز دے گا، کتنی برکتیں عطا کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب قدر کی جو منزلتیں ہیں، جو قدریں ہیں، یہ اخلاص سے اپنائیں۔ آپ 2 رکعت پڑھیں، آپ 4 رکعت پڑھیں، آپ تلاوت کریں، مگر اخلاص اور روح کے ساتھ کریں۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ختم ہو گیا
تو سمجھ جاؤ ہمارے عادت ہماری اگر یہ رہی کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں پھر ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، شب قدر منائی جا رہی ہے مگر ہنسی مذاق چل رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو آج کی اس رات سے میں آپ کو یہی سبق دینا چاہتا ہوں، ساتھ میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص پیدا کریں، ہر عمل میں اخلاص پیدا ہو، ہر روزے میں، ہر تلاوت میں، ہر کام میں جب تک بندے کے اندر اخلاص نہیں، کیونکہ اللہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے کام تمہارے قدردانیوں کو نیت دیکھتا ہے، اور نیت کے اندر جب روح زندہ ہو، اخلاص زندہ ہو تو اللہ سب کچھ نواز دیتا ہے، سب کچھ نوازتا ہے۔ اگر تم نوازی سے چاہتی ہو، اگر تم اللہ کے دامن سے اپنی جھولیوں کو بھرنا چاہتی ہو تو کچھ نہیں، اپنے اندر دلوں کے اندر سے قدرتوں کو نکال دو، نفرتوں کو نکال دو، غیبتوں کو نکال دو، چغلیوں کو نکال دو، جھوٹ کو نکال دو، دھوکے کو نکال دو، صرف اخلاص پیدا کرو۔ جب اخلاص کی دوا ہمارے اندر آئے گی تو روح تازہ ہو جائے گی، جب روح تازہ ہو جائے گی تو عبادت کا مزہ آ جائے گا، اور جب عبادت کا مزہ آئے گا تو دیکھنا رمضان کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ آپ جس طرح رمضان میں شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کرتے تھے وہی شوق اور ذوق آپ کو رمضان کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان، دیکھیے عبادت تو صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے نا بھائی، صرف تراویح ہے، نمازیں تو سال کے 12 مہینے ہیں، قرآن کی تلاوت تو سال کے 12 مہینے ہیں، صدقہ اور خیرات تو لوگوں کی محبتیں یہ سال کا 12 مہینے ہیں، لوگوں سے محبت اور خلوص سے رہنا یہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ تو لوگوں ان سال کے 12 مہینے میں رمضان میں ٹریننگ کرو۔ رمضان میں اللہ نے یہ رمضان ہم کو کیوں دیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لاکھوں وجوہات ہیں، اس میں سے چند یہ ہیں کہ رمضان میں جب تم روزہ رکھو تو بھوکوں کا خیال کرو، رمضان میں روزہ رکھو کہ تمہارے سامنے اگر کوئی گالی بھی دے تو تم یہ کہو کہ میں روزے دار ہوں بھائی صبر کر لو۔ مگر آج معاشرے میں ہم روزے دار رہتے ہوئے ہمارے پاس لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کینہ کپٹیں ہوتی ہیں، خدا را اس سے سینے صاف کرو۔ یاد رکھو، اور ایک بات اہم بتاؤں، جس قوم میں نبیوں کی عزتیں، نبیوں کی تعظیمیں، نبیوں کی محبتیں کم ہو جاتی ہے اللہ اس قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بے انتہا ضرورت ہے۔ بے انتہا محبت کرو، سرکار سے بے انتہا محبت کرو، سرکار سے بے انتہا محبت کرو۔ اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں اگر نبی کی محبت کم ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا عذاب قریب آنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر برسیں تو خدا را نبی پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ آج کی رات اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، اور اس درود کے وسیلے سے دعا کرو کہ اللہ باران رحمت برسا، کیونکہ یہ درود پاک کے واسطے سے مانگ رہے ہیں، کرم فرما دے۔ نمازیں بھی پڑھنا ہے، مگر نمازوں کی جو کیفیت اگر آنی ہے تو یہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نمازیں تو ہم پڑھ رہے، نماز کی حالت میں مسکرا رہی، یہ کیسی نماز ہے آپ غور کرو۔ ایسی بہت ساری شکایتیں ہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ شب قدر برباد ہو جائے گی، یاد رکھو شب قدر کو اگر تم پانا چاہتے ہو تو ایسی نماز پڑھو کہ ایک بزرگ تھے جب وہ رات میں جاگتے تو وہ آنکھوں میں سرمے کے بجائے نمک کو لگاتے، نمک لگایا کرتے تھے تاکہ میری آنکھ بند ہی نہ ہو، جلتی رہے اور میں رب کی عبادت کروں۔ یہاں پر ہم اللہ اکبر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ہماری نگاہ ادھر دیکھ رہی ہے ادھر دیکھ رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے اس کی خبر ہے۔ نماز پڑھنے والے کو خبر لوگوں کی ہے، اس کو یہ خبر نہیں کہ تیرا رب تیرے سامنے تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف خدا کہاں گیا؟
یہ ڈر کہاں چلا گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب آتے، عبادت کرتے، سادہ سیدھا لباس پہنتے اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، روایت میں آتا ہے کہ فجر تک رونے کی آواز آتی۔ پوچھا گیا اور ہچکیوں کا یہ عالم ہو جاتا کہ روتے روتے آپ ہچکیوں سے آتے اور گر جاتے، اور فرماتے اٹھ کر کہ بروز قیامت اللہ اگر مجھے بخش دے گا تو مجھے تعجب ہوگا کہ امام اعظم کو تو نے بخش دیا۔ یہ خوف خدا آج ہمارے اندر کہاں چلے گیا؟ نمازوں کی حالت میں ہم ہنس رہے ہیں، نمازوں کے اندر ہم کھلکھلا رہے ہیں، نمازوں کے اندر ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ یہ نماز ایسی نہیں پڑھی جاتی، نماز عبادتوں کے ساتھ اگر پڑھنا ہے تو پھر ایسی نماز پڑھو جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی۔ یقیناً نمازوں کا وقت ہو رہا ہوگا، مگر ایسی نماز کے مزے تو چکھو جو نماز پڑھنے کے بعد دل کو سکون ملے۔ کیا آپ کبھی اس بات کو غور کیے کہ آپ کے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو سکون ملا؟ کتنے لوگوں کو سکون ملا؟ بتائیے بتائیے۔ نماز پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد غیبتیں بھی کر رہے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں، کیا یہ سکون ہے؟ سکون غارت ہو رہا ہے، تو نماز قبول نہیں ہوئی۔ قبولیت کا مقام یہ ہے، قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ نماز کے بعد تم اس طرح ہو جاؤ جس طرح کہ تم ابھی پیدا ہوئے تھے۔ سبحان اللہ تو بولو۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں، اس شب قدر میں مختصر بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا کہ بے چینیوں کو چھوڑ دو، اپنے اندر سکون پیدا کرو، اور سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، مومن کے لیے سکون زمین پر نہیں ہے، مومن کے لیے بولیے سکون زمین پر نہیں ہے۔ دولت سے دولت مند آدمی ہے مگر بے سکون ہے، غریب ہے بے سکون ہے، اچھا ہے بے سکون ہے، پوچھ رہا ہے سکون کہاں ہے؟ اے سی میں بیٹھا ہوا ہے مگر بے چینی ہے، پنکھوں میں بیٹھا ہوا ہے بے چینی ہے، مگر ایک بندہ ہے چلچلاتی دھوپ میں ہے، گرم پتھر پر ہے مگر بڑا سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی اتنی گرمی میں، اتنی تپش میں تو سکون میں کیسے؟ تو وہ جواب دیتا ہے بھائی میں اللہ کے ذکر میں ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے فرمایا لوگوں، تمہارے سکون کو میں نے زمین پر نہیں میرے پاس رکھا ہے، میرے پاس رکھا ہے۔ اگر تم سکون پانا چاہتے ہو تو آؤ پھر اس کی بارگاہ میں اس کا ذکر کرو۔ نماز میں اگر سکون مل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ سے بات چیت کر رہے ہو۔ قرآن میں اگر سکون مل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ کے قریب میں ہو۔ روزے میں سکون مل رہا ہے، بے چینی نہیں ہے تو سمجھ جاؤ اللہ کے قرب میں ہو۔ حج میں اگر سکون مل رہا ہے سمجھ جاؤ کہ تم اللہ کے قرب میں ہو۔ تو یہ نشانی ہے کہ اگر تم سکون پانا چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو آج کی رات کا پیغام یہی ہے کہ جو بھی آپ نمازیں پڑھے آپ اخلاص سے پڑھیں۔ اگر آج کی رات کسی کی نمازیں قضا ہے تو افضل یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو قضا کر لے، اپنی نمازوں کو توبہ کر کر قضا کرے، عزم کرے کہ اللہ میں آئندہ کبھی جو ہے قضا کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، بس تو توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ آج کی رات کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے؟ کلمہ طیبہ کی۔ پھر مختلف روایتوں میں آیا کہ 2 رکعت کر 12 رکعت پڑھے جائیں، پھر ہر رکعت میں انا انزلنا کا سورہ پڑھا جائے، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ تو اس طرح یہ رات کی آج کی عبادتیں ہیں، کیجئے، مگر یاد رکھیے خدا را اخلاص کے ساتھ کیجئے۔ اسی کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، سب سے پہلے مجھے میرے اہل و عیال کو عمل کی توفیق عطا فرما، پھر جتنے لوگ سنے ہیں ان سب کو بھی اس کی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پروردگار عالم، جو کچھ یہاں پر بیان ہوا ہے اس میں قصداً جو غلطی ہو گئی، دانستاً جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے، اور اپنے کرم سے اللہ فضل فرما۔ جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں وقت دے کر آئے ہیں اور جو غیر حاضر بھی ہیں مولا، سب کی حاضریوں کو بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم